बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। आपकी फ़ौज ने एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डंके बजा दिए हैं और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस खबर की डिटेल आपको देंगे और फिर आपको बताएंगे कि आज अमेरिका और रूस के टॉप डिप्लोमेट्स यानी अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव की जेनेवा में मुलाकात होनी थी, जिसके बारे में सारी दुनिया कह रही थी कि आज तीसरी आलमी जंग का फैसला होना है, आज पूरी दुनिया का फैसला होना है। तो इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, डिटेल से आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको खुशखबरी सुना दें कि इस गरीब मुल्क पाकिस्तान की फौज ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आई है। जहां हम पाकिस्तान को हर चीज में कोसते रहते हैं, खुद पाकिस्तान की बुराइयां करते रहते हैं, हम हर चीज में पीछे हैं। कभी इस सब का जिम्मेदार अपनी हुकूमत को ठहराते हैं, कभी सियासतदानों को ठहराते हैं, कभी इस मईशत को ठहराते हैं, कभी अवाम को ठहराते हैं। इसी अवाम से फौजी भी बनते हैं और इसी मईशत से डिफेंस बजट भी बनता है पाकिस्तान का, जो कि भारत के डिफेंस बजट से बहुत कम है। कई गुना कम डिफेंस बजट होने के बावजूद हमारी फौज पूरी दुनिया में अपने डंके बजाती रहती है। पाक फौज पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो हमेशा दुनिया में टॉप पे रहता है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग हर साल होती है और पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन। और बिलाशुबा ये दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं, 3 सुपर पावर्स हैं। अब भारत चौथे और पाकिस्तान 9वें नंबर पर क्यों है, चीन तीसरे और भारत चौथे नंबर पर क्यों है, इस पर आपको थोड़ा सा समझाते हैं। भारत चौथे नंबर पर इसलिए है क्योंकि उसकी फौज की तादाद 14 लाख है। भले उनको जंगें लड़ना आती हो या ना आती हो, भले उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो या ना हो, उनकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग है वो हमने कश्मीर में देख लिया। जब मुजाहिदीन का एक छोटा सा ग्रुप जिसकी तादाद 10 थी वो भारत की 9 लाख अफवाज को नाच नचाता रहा तकरीबन 2 महीने तक। कभी माओ बागी आकर इनको मार देते हैं और चीन वाली साइड की तो बात ही ना करें, कान पकड़वाए गए, जमीन पर लिटाकर माफिया मंगवाई गई, धड़ाधड़ इलाके चीन को दिए जा रहे हैं। लेकिन चीन तीसरे नंबर पर है, भारत चौथे नंबर पर। तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो भारत की फौज की तादाद है, जिसको हम फौज नहीं हजूम कहते हैं, लश्कर कहते हैं। दूसरा, जो रूस का पुराना घिसा पिटा जंग लगा हुआ असलाह भारत के पास पड़ा हुआ है, भारत ने उसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड में रखा हुआ है ताकि उसे दुनिया की बड़ी ताकत माना जाए। भारत के तेजस तैयारे हम नहीं, खुद भारत उनको उड़ते ताबूत कहता है। भारत के जो टैंक हैं खुद भारत उनको चलते फिरते ताबूत कहता है। लेकिन जब ग्लोबल फायर पावर आपको रैंकिंग देती है तो वो आपकी फौज की तरबियत नहीं, आपकी तादाद देखती है। वो आपके टैंकों की या आपके उड़ते ताबूतों की काबिलियत नहीं देखती, वो उन उड़ते ताबूतों को तैयारे तस्वर करती है। पाकिस्तान के पायलट्स जिनको अमेरिका में माना जाता है, जिनको यूरोप में माना जाता है, उनकी अपनी काबिलियत इतनी है कि आप उन्हें उन उड़ते ताबूतों में भी बिठा दें तो वो जदीद से जदीद तैयारे को शिकस्त दे देते हैं। भारत के पास राफेल आए तो लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई कि राफेल तो आ गए हैं, हमारे पास पायलट्स नहीं हैं। क्योंकि जो भी पायलट्स हैं उनको किसी अच्छी प्राइवेट एयरलाइन की तरफ से अच्छी जॉब की ऑफर होती है तो वो इंडियन एयरफोर्स को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो लड़ने मरने के जज्बे से नहीं आए। इसी तरह लद्दाख में इनकी फौज भी हाथ खड़े कर लेती है, क्योंकि वो लड़ने मरने के जज्बे से नहीं आए, वो नौकरी कर रहे हैं और ना उनकी अच्छी तरबियत हुई है, ना उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान और चीन पर। पाकिस्तान और चीन अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी खुफिया ताकत हमेशा छुपा कर रखते हैं। अब देखें, रूस पिछले कई दिनों से कह रहा है कि हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में दुनिया के लीडर हैं। चीन के बारे में अमेरिका कहता है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे कर लिए हैं, उसने एरियल व्हीकल्स बना लिए हैं, वो खला में अपने अड्डे बना सकता है। अगर उसे किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना हो तो उसे उसके हमसायों से अड्डे नहीं मांगने पड़ेंगे, वो खला में अपने अड्डे बना सकता है और वहां से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है। और अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क के पास वो ताकत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि चीन के उन मिसाइलों को रोक सके।
لیکن چین کہتا ہے نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، ہم نے تو کوئی تجربہ ہی نہیں کیا۔ یہی حال پاکستان کا بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی امریکہ سے رپورٹس آتی ہیں، پاکستان کہتا ہے نہیں، ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اس کے باوجود چین تیسرے نمبر پر ہے اور اس کے باوجود پاکستان 9ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کی فوج کی تعداد صرف 6 لاکھ ہے، پھر بھی وہ 9ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان اپنا سارا اسلحہ بھی شو نہیں کرتا، پھر بھی وہ 9ویں نمبر پر ہے۔ کیوں؟ اپنی بہترین قابلیت اور کارکردگی کی وجہ سے۔ آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عضب، پاکستان نے وہ کر کے دکھایا جو افغانستان میں 30 ممالک کی فوجیں نہیں کر سک رہی تھیں۔ پھر اس لسٹ میں دیکھیں، اٹلی جو دنیا کی بڑی طاقت مانا جاتا ہے وہ 11ویں نمبر پر ہے۔ ٹرکی جو نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا اتحادی ہے، نیٹو جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جس کی پوری دنیا بات مانتی ہے، اس میں امریکہ کے بعد ترکی کا دوسرا نمبر ہے اور اس کی فوج 13ویں نمبر پر ہے۔ ایران جس اکیلے نے پورے اربوں پر وقت ڈالا ہوا ہے، جو اکیلا امریکہ، یورپ اور تمام عالمی طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کا نمبر 14واں ہے۔ جرمنی دنیا کی بڑی طاقت مانا جاتا ہے، 16ویں نمبر پر ہے اور آسٹریلیا 17ویں نمبر پر ہے۔ اسرائیل جس سے امریکہ بھی ڈرتا ہے وہ 18ویں نمبر پر ہے۔ جو پوری دنیا پر آرڈر چلاتا ہے، جو پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے، وہ 18ویں نمبر پر ہے۔ اور آپ کا یہ غریب ملک جو اپنے کرپٹ سیاست دانوں کی وجہ سے ہمیشہ عالمی طاقتوں کے سامنے جھکتا رہا، اس کی فوج 9ویں نمبر پر ہے۔ تو مار ہم نے ہمیشہ کہاں پر کھائی؟ اکانومی میں، معیشت میں۔ کیوں کھائی؟ کرپشن کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک پر۔ روس کسی بھی وقت یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے اور اس وجہ سے تمام عالمی طاقتوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائی۔ اس کے بعد آج اس مسئلے پر آج تک کی سب سے بڑی میٹنگ ہوئی، ٹاپ ڈپلومیٹس کی میٹنگ۔ BBC کی خبر سن لیں، یوکرائن ٹینشن، US اینڈ رشیا ہولڈ فرینک ٹاکس۔ ٹریبیون کی خبر سن لیں، ٹاپ ڈپلومیٹس آف US رشیا سی نو بریک تھرو ایٹ دیئر یوکرائن ٹاکس۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج امریکہ کی اہم ترین شخصیت، امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ اینٹنی بلنکن اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات پر ساری دنیا کی نظریں تھیں۔ اس ملاقات میں ساری دنیا کا فیصلہ ہونا تھا، یہ کہنا تھا دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کا۔ تمام عالمی طاقتوں کا ماننا تھا کہ آج تیسری جنگ عظیم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے اگر روس اور امریکہ کی جنگ چھڑ جاتی ہے، روس کے ساتھ اس کے اتحادی، امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادی، ان کے اتحادی بھی عالمی طاقتیں ہیں، تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم ان کے سامنے کیا بیچتی ہیں؟ ٹیکنالوجی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ چین کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز، ان کی وجہ سے امریکہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ چین کو تو فوجیں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہاں پر بیٹھ کر ایک جھٹکے میں امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایسا حملہ جس میں 90% امریکی مر جائیں گے۔ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کے بعد ہائپر سونک میزائلز، جس میں چین بھی کامیاب تجربے کر چکا ہے اور روس بھی کر چکا ہے، اور روس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں چین سے بھی آگے ہیں۔ ہمارا سرکون نامی ہائپر سونک میزائل چین کے میزائل سے بھی زیادہ تیز ہے، جبکہ امریکی اسپیس فورس کے جنرل کا کہنا ہے کہ جس مقام پر آج چین کھڑا ہے اس مقام پر پہنچتے پہنچتے ہمیں 8 سال لگ جانے ہیں، اور 8 سال بعد چین پتہ نہیں کتنا آگے بڑھ چکا ہوگا۔ اور اب یہ بات چل رہی ہے تو آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ڈائیلاگز میں کیا ہوا۔ Implications of the second launch of North Korea's second hypersonic missile۔ نارتھ کوریا نے بھی ایک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہائپر سونک میزائل کی ہی ایک ٹائپ ہے، یعنی نارتھ کوریا بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے جا رہا ہے، اور امریکہ کا تیسرا تجربہ بھی ناکام ہو چکا ہے، ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی۔ پھر روس نے کل ایک اور اعلان کیا کہ ہم چین اور ایران کے ساتھ مل کر نیول ڈرلز کرنے والے ہیں، اور کہاں کرنے والے ہیں؟ انڈین اوشینز میں، انڈو پیسیفک میں، جسے چین اور روس ایشیا پیسیفک کہتے ہیں اور امریکہ اور بھارت انڈو پیسیفک کہتے ہیں۔ BBC کا کہنا ہے کہ یہ روس نے امریکہ کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان ڈرلز میں وہ 140 وار شپس لے کر آئے گا اور 60 ایئر کرافٹ، 60 طیارے ہوں گے، اور یہ ڈرلز بھی ہوں گی انڈو پیسیفک میں، جہاں امریکہ بھارت اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایکسرسائزز کرتا ہے۔
امریکہ کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو ہم تمہارے اتحادی کے سر پر بیٹھ کر ایکسرسائزز کر رہے ہیں۔ تو پاور شوز چل رہے ہیں اور ان پاور شوز میں چین اور روس بدستور ٹاپ پر ہیں۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا؟ امریکہ جو روس پر الزامات لگا رہا ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ روس کا یہ پلان ہے کہ سوویت یونین کے جتنے بھی ٹکڑے ہوئے تھے اب ایک ایک کر ان کو واپس روس کے ساتھ ملانا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم یوکرائن پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے بمبر طیارے ہماری حدود کے قریب اڑتے ہوئے کبھی دکھائی دیتے تھے، کبھی نیٹو اپنی فورسز یوکرائن میں بڑھاتا جا رہا ہے، تو ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے فوجیں اپنے بارڈر پر لے کر آئے اور ہماری فوجیں ہماری ٹیریٹری کے اندر ہیں، تو اس سے آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے تو آپ سے سیکیورٹی گارنٹیز مانگی ہیں کہ آپ یوکرائن کو یا سوویت یونین کے کسی بھی ملک کو نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ روس کو یہ لگتا ہے کہ اگر نیٹو نے یوکرائن کو اپنا ممبر بنا لیا یا سوویت یونین کے کسی بھی ملک کو اپنا ممبر بنا لیا تو نیٹو وہاں پر آ کر اپنے اڈے بنا لے گا، اور نیٹو اور روس کی دشمنی کا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو روس کا یہ کہنا ہے کہ اگر نیٹو ہمارے ہمسایہ ممالک میں آ کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ نیٹو اپنی فوجیں یہاں سے نکالے گا اور یوکرائن کو یا سوویت یونین کے کسی بھی سابقہ ممبر کو نیٹو کا ممبر نہیں بنایا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایسٹرن یوکرائن میں جہاں روس نے 8 سال پہلے حملہ کیا تھا وہاں کے لوگ پرو رشین ہیں، وہ روس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو پچھلے 8 سالوں میں وہاں 14,000 لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ وہاں امریکہ کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا کوئی خیال نہیں آتا۔ تو فی الحال دونوں ٹاپ ڈپلومیٹس کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، نہ امریکہ روس کو گارنٹیز دے سکا اور نہ روس نے فوجیں پیچھے ہٹانے کا اعلان کیا۔ لیکن ایک بات پر دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ ٹاکس جاری رہیں گی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔